بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں محمود نذیر ہوں اور یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے۔ پچھلے 4-5 دن سے پاکستان میں بالخصوص اور پوری دنیا میں بالعموم ایک کھلبلی سی مچی ہوئی ہے۔ پاکستان سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ جو کہ 6 فروری کو انہوں نے سنایا تھا، جس میں ایک شخص مبارک احمد ثانی جس کا چنیوٹ سے تعلق ہے، اس کے اوپر اس کا ضمانت کا ایک کیس نچلی عدالتوں سے ہوتا ہوا اوپر آیا سپریم کورٹ میں، اور اس کے اوپر ایک فیصلہ سنایا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے، اور اس فیصلے نے سوشل میڈیا میں ایک زلزلہ برپا کر دیا، اور لوگوں نے اس کے اوپر بہت ساری پروگرامز بھی کیے ہیں اور ٹویٹس بھی کیے ہیں، ری ٹویٹس بھی کیا ہے، جس کا جو بنیادی مرکزی خیال یہ تھا کہ قاضی فائز عیسیٰ نے، چیف جسٹس نے، اپنے اس فیصلے کے ذریعے لوگوں ایک تو حکم دے دیا ہے کہ آئین میں سے 295B اور 298C کی جو شک ہیں، کلازز ہیں، یہ ختم کر دی جائیں، جن جو کہ بے حرمتی، قرآن پاک کی بے حرمتی اور رسالت اور ناموس رسالت کا جو قانون ہے، اس کو ختم کیا جائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے قادیانیوں کو کھلے عام اپنے مذہب کی تبلیغ کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ یہ وہ موٹا سا خیال تھا جس کو بہت سمیع ابراہیم سے شروع ہو کے تو اس میں کوئی رکا نہیں ہے، بہت سارے لوگ آئے ہیں اور جھوٹی سچی خراب معلومات اور مزید انتشار پیدا کرنے کے معاملات اور قادیانیوں کے حوالے سے مختلف خیالات سامنے آئے، اور جس میں سے صحیح طور پہ حقیقت میں زیادہ تر لوگ، بڑے بڑے سنجیدہ لوگوں نے حقیقت پیش نہیں کی۔ مجھے اس وقت بڑی تکلیف اور گھبراہٹ ہوئی جب رضی دادا جیسی شخصیت نے اس کے اوپر جب ویلاگ کیا تو اس کے تمام پہلوؤں کا تجزیہ پیش نہیں کیا اور سب ہرا ہی ہرا بتانے کی کوشش کی۔ اور اسی طرح زین نقوی صاحب اور بھی بہت سارے لوگ، طلعت نے، جو معناز ایک جرنلسٹ طلعت حسین ہیں، یا پھر جاوید چودھری نے تو شاید اس پہ بات نہیں کی کیونکہ وہ ذرا بزنس مین آدمی ہے، وہ بالکل بین رہتا ہے، وہ کافروں کو بھی ناراض نہیں کرتا اور مسلمانوں کو بھی ناراض نہیں کرتا، اور رحمان اور شیطان دونوں کو ایک ہی وقت میں راضی رکھنا چاہتا ہے، بس اس کو ویئرشپ چاہیے ہوتی ہے۔ تو میں اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے اس کے اوپر میں نے بہت تفصیل سے کام کیا ہے، بہت سارا مطالعہ کیا ہے، اور اس سلسلے میں علماء کرام سے رابطہ کیا ہے، ان کے فتویٰ طلب کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو جو حقائق میرے سامنے آئے وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ کیونکہ تھوڑی سی پیچیدہ اور سنجیدہ قسم کا سبجیکٹ ہے، تو تھوڑا سا حوصلہ کر کے بیٹھیں اور اس کو غور سے سنیں۔ امید ہے کہ کافی سارے معاملات بالکل واضح ہو جائیں گے۔ یہ میرے ہاتھ میں سپریم کورٹ کا وہ فیصلہ ہے جو اس نے 6 فروری کو سنایا ہے۔ میں یہ پورے کا پورا فیصلہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں تاکہ آپ کو یہ سمجھ آ جائے کہ اس میں انہوں نے کیا کہا ہے۔ یہ فوجداری درخواست نمبر 1054L اور 1344 بابت 2023 ہے۔ فوجداری نگرانی نمبر 68011/2023 اور فوجداری متفرق نمبر 41772B/2023 میں لاہور ہائی کورٹ لاہور کے جاری کردہ حکم نامہ بالترتیب مورخہ 16/10/2023 اور 27/11/2023 کے خلاف۔ درخواست گزار کا نام مبارک احمد ثانی، دونوں مقدمات میں یہی ہے، اور ریاست جو ہے نا وہ اس کے سامنے فریق ہے۔ درخواست گزار کے لیے شیخ عثمان کریم ایڈوکیٹ سپریم کورٹ، ریاست کے لیے جناب احمد رضا گیلانی ایڈیشنل پروزیکیوٹر جنرل پنجاب، ماں شبریز DSP جناب شاہد تصور راؤ، دونوں مقدمات میں 6 فروری 2023 تاریخ سماعت۔ فیصلہ: قاضی فائز عیسیٰ چیف جسٹس، فوجداری درخواست نمبر 1054L/2023۔ اس درخواست کے ذریعے درخواست گزار اپنے خلاف فرد جرم سے بعض الزامات حذف کروانا چاہتا ہے۔ درخواست گزار کے فاضل وکیل کا کہنا ہے کہ درخواست گزار کے خلاف مورخہ 6 دسمبر 2022 کو تھانہ پولیس اسٹیشن چناب نگر ضلع چنیوٹ میں درج کرائے گئے FIR نمبر 661/22 کی بنیاد پر 3 الزامات عائد کیے گئے ہیں، جن 3 جرائم کے الزامات درخواست گزار پر عائد کیے گئے ہیں درج ذیل قوانین کے تحت ہیں: الف، پنجاب قرآن شریف طباعت و ضبط قانون 2011 کی دفعہ 7 ماہ دفعہ 9 مجموعہ تعزیرات پاکستان 1860 مجموعہ تعزیرات کی دفعہ 298C اور مجموعہ تعزیرات کی دفعہ 295B۔ پیراگراف نمبر 2،
FIR میں الزام لگایا گیا تھا کہ درخواست گزار ایک ممنوعہ کتاب تفسیر صغیر تقسیم یا پھیلا رہا تھا۔ فاضل وکیل کا کہنا ہے کہ کسی ممنوعہ کتاب کی تقسیم یا اشاعت کو پنجاب قرآن شریف طباعت و ضبط ترمیم قانون کے ذریعے 2021 میں جرم بنایا گیا، جبکہ FIR میں الزام لگایا گیا تھا کہ درخواست گزار نے اس کا ارتکاب 2019 میں کیا تھا۔ ہم نے ترمیم سے قبل کا قانون اور پھر اس میں کی گئی ترامیم کا جائزہ لیا اور فاضل وکیل کا یہ دعویٰ صحیح ہے کہ اس قانون میں مذکورہ جرم 2021 میں شامل کیا گیا۔ پیراگراف نمبر 3، اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین نے قرار دیا ہے کہ کسی شخص پر ایسے کام کے لیے فرد جرم عائد نہیں کیا جا سکتا جو اس وقت جرم نہیں تھا جب اس کا ارتکاب کیا گیا۔ آئین کی دفعہ 12(1) میں طے کیا گیا ہے کہ کوئی قانون کسی شخص کو سزا دینے کا اختیار نہیں دے گا کسی ایسے فعل یا ترک پر جو فعل یا ترک کے وقت قانون کی روح سے قابل سزا نہیں تھا، یا کسی جرم یا پر ایسی سزا دینے کا جو اس سزا سے زیادہ ہو یا اس سے اس کی نوعیت مختلف ہو جو اس جرم کے ارتکاب کے وقت قانون کی روح سے اس کے لیے مقرر کی گئی تھی۔ چونکہ 2019 میں اس ممنوع کتاب کی تقسیم اشاعت جرم نہیں تھی، اس لیے درخواست گزار پر یہ فرد جرم عائد نہیں کی جا سکتی۔ پیراگراف 4، جہاں تک مجموعہ تعزیرات کی دفعات 298C اور 295B کا تعلق ہے، جس کی فرد جرم بھی درخواست گزار پر عائد کی گئی ہے، تو ان کے فاضل وکیل کا کہنا ہے کہ نہ تو FIR میں اور نہ ہی پولیس کی تفتیش کے بعد جمع کی گئی پولیس رپورٹ یعنی چالان میں یہ الزام لگایا گیا ہے کہ درخواست گزار نے کسی ایسے فعل کا ارتکاب کیا ہے جس سے مذکورہ جرائم تشکیل پاتے ہیں۔ پیراگراف 5، شکایت کنندگان کی نمائندگی کرنے والے فاضل وکیل نے FIR پڑھا، لیکن اس میں ایسا کچھ ذکر نہیں تھا جس سے مجموعہ تعزیرات کی دفعات 298C اور 295B کے تحت جرائم تشکیل پاتے۔ چالان بھی اس کے متعلق خاموش رہا۔ ایڈیشنل سیشن جج لالیاں کی جانب سے 24 جون 2023 کو درخواست گزار پر جو فرد جرم عائد کی گئی ہے وہ مجموعہ تعزیرات کی دفعات 298C اور 295B کے تحت جرائم کی حد تک فرد جرم کے بارے میں ضابطۂ فوجداری 1898 کے 19ویں باب کے مطابق نہیں ہے۔ موجودہ مقدمہ ایسا بھی نہیں ہے کہ جس میں فرد جرم میں ترمیم کی جا سکے یا جس میں درخواست گزار کو مجموعہ تعزیرات کی دفعات 298C اور 295B کے تحت جرائم سے ہلکے کسی جرم کا مرتکب قرار دیا جا سکے۔ اس لیے درخواست گزار کے خلاف فرد جرم سے مجموعہ تعزیرات کی دفعات 298C اور 295B کے تحت جرائم نکال دی جاتی ہیں۔ پیراگراف نمبر 6، عقیدہ کے متعلق مسائل سے نمٹتے وقت عدالتوں پر لازم ہے کہ بہت زیادہ احتیاط سے کام لیں۔ اسلامی عقیدہ کی بنیاد قرآن شریف پر ہے، جس کی سورہ بقرہ آیت نمبر 256 میں یہاں پیش کی جاتی ہے، جس میں قرار دیا گیا ہے کہ دین کے معاملے میں کوئی زبردستی نہیں کی جا سکتی، لا اکراہ فی الدین۔ پیراگراف نمبر 7، دین کے معاملے میں جبر سے آخرت میں محاسبہ کے متعلق خدائی نظام کی بھی خلاف ورزی ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کو خالق نے یہ کہا تھا کہ ان کا کام صرف پیغام پہنچا دینا ہے اور وہ لوگوں کو ایمان لانے پر مجبور نہیں کریں گے، جیسا کہ قرآن مجید کی سورۃ الرعد آیت نمبر 40 اور سورہ ہود آیت نمبر 99 میں تصریح کی گئی ہے۔ عقیدے کی آزادی اسلام کے بنیادی تصورات میں سے ہے، لیکن افسوس ہے کہ دینی امور میں جذبات مشتعل ہو جاتے ہیں اور قرآنی فریضہ بھلا دیا جاتا ہے۔ پیراگراف نمبر 8، قرآن کا تقاضا ہے کہ تمام اہم امور کے متعلق غور و فکر کیا جائے اور سوچا جائے۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 44 اور سورہ یونس کی آیت نمبر 24 اس مقدمے سے وابستہ تمام افراد کو ایسا کرنا چاہیے تھا، لیکن اس کے بجائے ان کا رویہ یہ ثابت کرنے پر تھا کہ قرآن شریف کی بے حرمتی کی گئی اور اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی گئی ہے۔ انہیں سورہ حجر کی آیت نمبر 9 پر بھی غور کرنا چاہیے تھا، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے ہی یہ یاد دہانی نازل کی ہے اور بے شک ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ پیراگراف نمبر 9، قرآن شریف میں مذکورہ یہ اصول کے دین کے معاملے میں کوئی زبردستی نہیں ہے، آئین میں ایک بنیادی حق کے طور پر تسلیم کیا گیا ہے۔ آئین کی دفعات
دفعہ 20 کی شق اے طے کرتی ہے کہ ہر شہری کو اپنے مذہب کی پیروی کرنے، اس پر عمل کرنے اور اسے بیان کرنے کا حق ہوگا، اور دفعہ 20 کی شق بی یہ کہتی ہے کہ ہر مذہبی گروہ اور اس کے ہر فرقے کو اپنے مذہبی ادارے قائم کرنے، ان کی دیکھ بھال اور ان کے انتظام کا حق ہوگا۔ آئین کی دفعہ 22 پر لازم اور مقرر کرتی ہے کہ کسی مذہبی گروہ یا فرقے کو کسی ایسے تعلیمی ادارے میں جس کا انتظام کلی طور پر اس گروہ یا فرقے کے پاس ہو، اس گروہ یا فرقے کے طلباء کو مذہبی تعلیم دینے سے نہیں روکا جائے گا۔ آئین میں درج ان بنیادی حقوق سے انحراف یا گریز نہیں کیا جا سکتا۔ اگر پیراگراف نمبر 10 اگر ریاست کے حکام صرف قرآن شریف پر عمل اور آئین پر غور کرتے اور قانون کا جائزہ لیتے تو مذکورہ بالا جرائم کے متعلق FIR درج نہ کرائی جا سکتی۔ اس لیے فوجداری درخواست برائے اپیل نمبر 1054L بابت 2023 کو اپیل میں تبدیل کرتے ہوئے منظور کیا جاتا ہے، اور معترضہ حکم نامہ کو منسوخ کرتے ہوئے درخواست گزار کے خلاف عائد کی گئی فرد جرم سے پنجاب طباعت و ضبط قانون 2011 کی دفعہ 7 دفعہ 9 اور مجموعہ تعزیرات کی دفعات 298C اور 295B کو حذف کیا جاتا ہے۔ پیراگراف نمبر 11 فوجداری درخواست نمبر 1344L 2023 اس درخواست کے ذریعے درخواست گزار ضمانت پر رہائی چاہتا ہے اگر گزشتہ تاریخ سماعت پر ہم نے درج ذیل حکم نامہ جاری کیا تھا۔ فاضل وکیل کا کہنا ہے کہ درخواست گزار کو 7 فروری 2023 کو گرفتار کیا گیا، اور اگر زیادہ سے زیادہ کوئی جرم بنتا بھی ہے تو وہ فوجداری ترمیمی قانون 1932 کی دفعہ 5 کے تحت ہوگا، کیونکہ اس کے خلاف الزام یہ عائد کیا گیا ہے کہ اس نے ایک ممنوعہ کتاب یعنی تفسیر صغیر تقسیم کی ہے، جس پر زیادہ سے زیادہ 6 مہینوں کی سزائے قید دی جا سکتی ہے۔ فاضل وکیل کا یہ مزید کہنا ہے کہ FIR 6 دسمبر 2022 کو درج کرائی گئی، جبکہ جرم کا ارتکاب مبینہ طور پر 7 مارچ 2019 کو کیا گیا تھا، اور اس تاخیر کی وضاحت پیش نہیں کی گئی، اور ملزم 7 جنوری 2023 سے قید میں ہے۔ پیراگراف نمبر 12 ہم نے فاضل ایڈیشنل پروسیکیوٹر جنرل سے پوچھا کہ درخواست گزار کا مذکورہ دعویٰ غلط تو نہیں ہے، اور فاضل AGP نے کہا کہ یہ غلط نہیں ہے۔ پیراگراف نمبر 13 اگرچہ درخواست گزار پر فوجداری ترمیمی قانون 1932 کی دفعہ 5 کے تحت فرد جرم عائد نہیں کیا گیا، لیکن یہ دعویٰ کیا جا سکتا ہے کہ اس جرم کے عناصر FIR اور افراد اور فرد جرم میں مذکور تھے، اس لیے ضابطۂ فوجداری کی دفعہ 227 کے تحت فرد جرم میں ترمیم کی جا سکتی تھی اور مقدمہ جاری رکھا جا سکتا تھا، کیونکہ اس ترمیم سے درخواست گزار کا کوئی قانونی نقصان نہیں ہوتا۔ اس لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیا درخواست گزار کو مذکورہ دفعہ 5 کے متعلق ضمانت پر رہا کیا جا سکتا ہے۔ پیراگراف نمبر 14 درخواست گزار کو 7 جنوری 2023 کو گرفتار کیا گیا، اور اس کے بعد وہ 13 مہینوں سے قید میں ہے، جو اس سزا کے دوگنا سے زیادہ ہے جو فوجداری ترمیمی قانون 1932 کی دفعہ 5 کے تحت زیادہ سے زیادہ کی جا سکتی ہے۔ جن جرائم کی زیادہ سے زیادہ سزائے قید کی مدت کم ہو اور ان کا مقدمہ جلد اختتام تک پہنچانا چاہیے یا ملزم کو ضمانت پر رہا کرنا چاہیے، تاہم 10 جون 2023 کو ایڈیشنل سیشن جج نے درخواست گزار کی درخواست ضمانت مسترد کر دی، یہ سوچے بغیر کہ درخواست گزار مذکورہ جرم کے لیے مقرر کی گئی زیادہ سے زیادہ سزائے قید پہلے ہی بھگت چکا ہے۔ ہائی کورٹ کے فاضل جج نے بھی مقدمے کا یہ اہم پہلو نظر انداز کرتے ہوئے درخواست گزار کی درخواست ضمانت بذریعہ معترضہ حکم نامہ مورخہ 27 نومبر 2023 مسترد کر دی۔ پیراگراف نمبر 15 چونکہ درخواست گزار کے مجرم ثابت ہونے پر اسے مذکورہ جرم کے لیے زیادہ سے زیادہ 6 مہینوں کی سزائے قید سنائی جا سکتی تھی، جو وہ پہلے ہی قید میں گزار چکا ہے، اس لیے اسے مزید قید میں رکھنے سے اس کے کئی بنیادی حقوق کے خلاف ورزی ہوگی۔ آئین کی دفعہ 9 نے طے کیا ہے کہ کسی شخص کو سوائے قانون کے مطابق اس کی آزادی سے محروم نہیں کیا جائے گا۔ کوئی قانون درخواست گزار کو مزید قید میں رکھنے کی اجازت نہیں دیتا، اور آئین کی دفعہ 10A منصفانہ سماعت اور مناسب طریقہ کار کی ضمانت دیتی ہے، جس سے درخواست گزار کو محروم کیا گیا ہے۔ ان دو بنیادی حقوق کی خلاف ورزی کے علاوہ ایک اور زیادہ وسعت رکھنے والا حق ہے جو آئین کی دفعہ 4 نے طے کیا ہے۔ ہر شہری کا یہ ناقابل تنسیخ حق ہے کہ اسے قانون کا تحفظ حاصل ہے اور اس کے ساتھ قانون کے مطابق سلوک ہو۔ درخواست گزار کے ساتھ مزید قانون کے مطابق سلوک نہیں ہوا، کیونکہ اپنے مقدمے کے اختتام کا انتظار کرتے ہوئے اس نے قید میں اس سے زیادہ وقت گزار لیا ہے جو اس صورت میں گزارتا اگر وہ مجرم ثابت ہوتا۔
پیراگراف نمبر 16، ہمیں افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ مذہب کے خلاف جرائم سے نمٹتے ہوئے جذبات حقائق کی جگہ لے لیتے ہیں، جیسا کہ لگتا ہے کہ اس مقدمے میں بھی ہوا ہے، اور نجی شکایت کنندگان ریاست کی جگہ آ جاتے ہیں، اگرچہ ان جرائم کی نوعیت ہی ایسی ہے کہ یہ کسی فرد یا نجی جائیداد کے خلاف نہیں ہے۔ پیراگراف نمبر 17، اس لیے فوجداری درخواست برائے اپیل 1344L بابت 2023 کو اپیل میں تبدیل کیا جاتا ہے اور اسے منظور کرتے ہوئے معترض حکم ناموں کو منسوخ کیا جاتا ہے، اور یہ حکم دیا جاتا ہے کہ درخواست گزار کو FIR نمبر 661/22 کی بنیاد پر بننے والے مقدمے میں مبلغ 5000 روپے کے ذاتی مچلکے پر فوراً ضمانت پر رہا کیا جائے۔ چیف جسٹس 6 فروری 2024۔ یہ وہ فیصلہ ہے جس نے کہ ایک قیامت برپا کر دی ہمارے سوشل میڈیا پہ بھی اور مین سٹریم میڈیا پہ بھی، اور ہر انسان کو پریشان کیا۔ ہر مسلمان ایک دفعہ مشتعل بھی ہوا ہے، دکھی بھی ہوا ہے، اور پھر جھوٹی IDs سے چیف جسٹس کے قتل کے فتوے بھی جاری کیے گئے، اور بہت زیادہ لے دے ہوئی پھر سیاسی جماعتوں میں سے جن کی چیف جسٹس کے ساتھ مخاصمت ہے، اس مخاصمت کو بھی نکالنے کے لیے اس کو ایک پلی کے طور پہ استعمال کیا گیا۔ لیکن کل ایک مفتی تقی عثمانی صاحب کو اسلامی نظریاتی کونسل کے ایک رکن ہیں جناب عمیر محمود صدیقی صاحب، انہوں نے خط لکھ کے پوچھا کہ آپ اس پہ فتویٰ دیں، تو اس پہ مولانا تقی عثمانی صاحب نے ایک بہت ہی فکر انگیز خط لکھا ہے، میں وہ بھی چاہتا ہوں کہ آپ پڑھ لیں، آپ کو سارا معاملہ ہی حل ہو جائے گا۔ یہ محترم جناب ڈاکٹر عمیر محمود صدیقی، رکن اسلامی نظریاتی کونسل پاکستان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے سپریم کورٹ کے فیصلے مبارک احمد بنام ریاست جاری کردہ 6 فروری 2024 کے بارے میں استفسار فرمایا ہے۔ ایسا ہی سوال میرے پاس متعدد دوسرے حضرات کی طرف سے بھی موصول ہوا ہے۔ چونکہ اس فیصلے کے بارے میں مختلف آراء سامنے آ رہی ہیں، اس لیے میں نے اس کا گہری نظر سے مطالعہ کیا اور اپنی رائے ذیل میں پیش کر رہا ہوں۔ اس فیصلے کے 2 حصے ہیں۔ ایک حصہ وہ ہے جس میں ملزم کی سزا یا رہائی سے بحث کی گئی، اور دوسرا حصہ وہ ہے جس میں مذہبی آزادی کے موضوع پر قرآنی آیات اور دستور کی دفعات ذکر کی گئی ہیں۔ ان دونوں حصوں کے بارے میں الگ الگ بات کرنا ضروری ہے۔ پہلے حصے کی حقیقت یہ ہے کہ ملزم پر 3 مختلف دفعات کے تحت مقدمہ چلایا گیا تھا۔ پنجاب ہولی قرآن پرنٹنگ اینڈ ریکارڈنگ ایکٹ 2011 کے تحت اس پر الزام تھا کہ اس نے قادیانی تفسیر صغیر کو تقسیم کرنے اور پھیلانے کا ارتکاب کیا، جو مسلمانوں کے عقیدے کے خلاف قرآن کریم کی معنوی تحریف پر مبنی ہے۔ اس کے علاوہ اس پر تعزیرات پاکستان کی دفعہ 298B اور 298C اور 295B کی خلاف ورزی کا بھی الزام تھا۔ تعزیرات پاکستان کے دونوں الزامات کے بارے میں تو سپریم کورٹ کے زیر نظر فیصلے میں یہ کہا گیا ہے کہ الزامات FIR یا چلان میں درج نہیں ہیں، اور نچلی عدالت نے اس پر جو فرد جرم عائد کی ہے وہ قواعد کے خلاف ہے، اس لیے اسے فرد جرم سے خارج کیا جاتا ہے۔ جہاں تک اصل فرد جرم کا تعلق ہے وہ پنجاب ہولی قرآن پرنٹنگ اینڈ ریکارڈنگ ایکٹ 2011 کی دفعہ 7 اور 9 سے متعلق ہے۔ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ سن 2021 میں اس قانون کی دفعہ 7 اور دفعہ 9 میں تبدیلی کر کے پنجاب ہولی قرآن پرنٹنگ اینڈ ریکارڈنگ امینڈمنٹ ایکٹ نافذ کیا گیا۔ ملزم اس ایکٹ کے تحت قابل سزا ہو سکتا تھا، لیکن اس کے مبینہ جرم کا ارتکاب اس قانون کے نفاذ سے پہلے سن 2019 میں ہوا تھا، جب یہ قانون موجود نہیں تھا، اور کسی شخص کو کسی ایسے فعل کی سزا نہیں دی جا سکتی جو اس وقت قابل سزا نہ ہو اور بعد میں قابل سزا بنا ہو۔ اس لیے فیصلے میں سرسری طور پر یہ کہہ دیا گیا کہ since in the year 2019 the dissemination of a proscribed book was not an offense, the petitioner could not have been charged to it. پیرا 12۔ لیکن حیرت انگیز بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ اس بات پر غور نہیں کیا کہ اور نہ اس پہلو سے کوئی گفتگو کی کہ 2019 میں ملزم کے خلاف فرد جرم پنجاب ہولی قرآن پرنٹنگ اینڈ ریکارڈنگ ایکٹ 2011 کے تحت عائد کی گئی تھی، جو اس کے مبینہ ارتکاب جرم سے پہلے سے نافذ تھا اور اس وقت بھی جرم تھا۔ سن 2021 میں جو ترمیمی ایکٹ آیا، اس نے 2011 کے قانون کو منسوخ نہیں کیا، بلکہ اس میں بھی جرم جوں کا توں برقرار تھا۔ الفاظ بھی تقریباً وہی تھے جو 2011 کے الفاظ ہیں، صرف سزا بڑھائی گئی تھی۔ لہٰذا 2019 میں جس مبینہ جرم کی فرد عائد کی گئی، اس کے جرم ہونے پر کوئی فرق نہیں پڑا۔ زیادہ سے زیادہ یہ کہا جا سکتا ہے اس جرم کی سزا 2021 کے قانون کے بجائے 2011 کے قانون کے مطابق ہونی چاہیے۔
تفسیر صغیر مرزا بشیر الدین محمود کی تالیف ہے، جسے ٹائٹل پر معاذ اللہ خلیفۃ المسیح الثانی رضی اللہ عنہ لکھا گیا ہے، اور اس نے سورہ بقرہ کے شروع میں ہی وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ میں آخرت کا ترجمہ یہ کیا ہے، اور انورٹڈ کاماز، اور آئندہ آنے والی موعود باتوں پر بھی یقین رکھتے ہیں، انورٹڈ کاماز کلوز۔ چونکہ ان کے نزدیک مرزا غلام احمد قادیانی مسیح موعود ہے، اس لیے انہیں قرآن پاک کے شروع ہی میں تحریف کر کے اپنے اس عقیدے کا اظہار کر دیا۔ ظاہر ہے کہ جو شخص یہ نام نہاد تفسیر شائع کرے یا اس کی نشر و اشاعت کرے، وہ 2011 کے قانون کے تحت بھی جو مجرم ہے اور 2021 کے تحت بھی مجرم ہے، صرف سزا کا فرق ہے۔ لہٰذا یہ کہنا ہے ارتکاب جرم کے وقت یہ عمل جرم نہیں تھا کیسے درست ہو سکتا ہے؟ اس بارے میں فیصلہ بالکل خاموش ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ 2011 کے قانون کو یکسر انداز کر کے، جس میں سزا کم سے کم 3 سال اور زیادہ سے زیادہ سزا 7 سال تھی، 2021 کے بارے میں تو یہ کہہ دیا گیا کہ 2019 میں یہ کوئی جرم نہیں تھا، لیکن متبادل کے طور پر تعزیرات پاکستان کے ایک ترمیمی بل 1932 کا امکان ظاہر کیا گیا، جس کی سزا 6 مہینے تھی، اور اس پر کوئی چارج ہی نہیں تھا، اور چونکہ ملزم 1 سال گزار چکا تھا، اس لیے اسے ضمانت پر رہا کر دیا گیا۔ دوسرا حصہ اس فیصلے کا، یہ ساری ایک قانونی بحث تھی، لیکن زیر نظر فیصلے میں مذکورہ قانونی نکات سے یکسر صرف نظر کرنے کے علاوہ پیراگراف 6 سے لے کر پیراگراف 10 تک قرآن کریم کی بعض آیات اور دستور پاکستان کی بعض دفعات پر ایک عمومی بحث فرما دی گئی ہے، جس میں ہر شخص کو مذہبی آزادی ہونے اور دین میں زبردستی نہ ہونے پر زور دیا گیا ہے۔ اگرچہ اس حصے میں قادیانیوں کا نام نہیں لیا گیا، لیکن جس سیاق و سباق میں یہ بحث کی گئی ہے وہ قادیانیوں سے متعلق ہے۔ اس سے بجا طور پر یہ تاثر لیا گیا ہے کہ یہ تمام احکام قادیانیوں کے بارے میں بتائے جا رہے ہیں، کیونکہ قانونی فیصلہ محض غیر متعلق مضمون نگاری پر مشتمل نہیں ہوتا، بلکہ اس کے ہر حصے کا متعلقہ مقدمے سے تعلق ہوتا ہے۔ اس لیے پڑھنے والوں کا یہ سمجھنے میں کوئی قصور نہیں ہے کہ فیصلے میں قادیانی کو تحریف شدہ قرآن شائع کرنے اور اس کی تبلیغ کرنے کی اجازت دی گئی ہے، اور اس کی وجہ سے جو انتشار ہوا وہ کچھ بعید نہیں تھا، کیونکہ دستور میں جن آزادیوں کا ذکر ہے وہ ہمیشہ قانون، اخلاق اور شریعت کے تابع ہوتی ہیں، اور مذہبی آزادی کا مطلب یہ ہے کہ جس شخص کا اپنا مذہب اپنے الگ تشخص کے ساتھ قائم ہو تو اسے اس پر عمل کرنے کی آزادی ہے، جیسے عیسائی، یہودی، ہندو، سب کو آئین کے مطابق آئین کے تحت آزادی حاصل ہے، لیکن کوئی شخص اپنا الگ مذہب بنا کر تمام مسلمانوں کا کافر کہہ کر اپنے مذہب کو اسلام کے نام سے متعارف کروائے، تو وہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی شخص عیسائی عقائد کو اسلام کی طرف منسوخ کر کے یہ کہے کہ میں مسلمان ہوں، یا اپنی طرف سے کتاب لکھ کر یہ کہے کہ یہ قرآن ہے۔ جس طرح اسے یہ اجازت نہیں دی جا سکتی، اسی طرح قادیانیوں کو بھی مذہبی آزادی کے نام پر اسلام کا نام استعمال کرنے کی آزادی دی جا سکتی ہے، اور نہ ان کے تحریف کردہ قرآن کو تفسیر کے ساتھ شائع کرنے کی اجازت دی جا سکتی ہے، اور یہ بات الحمدللہ پاکستان کے آئین اور قانون میں پوری طرح واضح کر دی گئی ہے، جس کے فیصلہ میں کوئی حوالہ نہیں۔ نیز سپریم کورٹ کے لارجر بینچ نے ظہیر الدین وغیرہ بنام ریاست مطبوعہ 1933 SCMR 1718 میں ان قوانین کی تشریح ہمیشہ کے لیے طے کر دی ہے۔ زیر نظر فیصلہ سے اس پر کوئی اثر نہیں پڑتا، لیکن اس طرح کے غیر متعلقہ irrelevant تبصروں سے انتشار کے سوا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ ایک اور بات فیصلے کی پیراگراف 8 میں یہ کہی گئی ہے کہ قرآن کریم نے فرمایا ہے کہ ہم نے ہی قرآن نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ یہ آیت نہ جانے کس مناسبت سے نقل کی گئی ہے۔ کیا مطلب یہ ہے کہ چونکہ قرآن اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، اس لیے ہمیں اس کی حفاظت کا کوئی انتظام نہیں کرنا چاہیے، اور جو کوئی اس میں تحریف کرے اس کا ہاتھ بھی پکڑنا نہیں چاہیے۔ حفاظت کا ذمہ بے شک اللہ تعالیٰ نے لیا ہے، لیکن وہ یہ کام اپنے بندوں ہی سے کراتا ہے کہ لاکھوں انسانوں بلکہ بچوں کے سینوں میں اسے معجزانہ طور پر محفوظ فرما دیا ہے۔ جناب چیف جسٹس صاحب سے یہ بھی درخواست ہے کہ انہوں نے اپنے ایک اور فیصلے میں حافظ قرآن کو ایک امتیاز دینے سے انکار فرمایا ہے اور اسے دوسرے علوم حاصل کرنے میں دوسروں پر ترجیح دی جائے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان کا امتیاز طے شدہ ہے، اس لیے انہیں اپنے اس فیصلے پر بھی نظر ثانی کرنی چاہیے۔ بہرحال اس آیت کریمہ کو
نقل کرنے سے لوگوں کو یہ تاثر ملا ہے کہ تحریف شدہ قرآن کریم کو کوئی جرم سمجھا نہیں جا رہا ہے، کیونکہ قرآن کریم کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لے رکھا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ فیصلے میں بہت سی باتیں قابل اعتراض ہیں، اور سپریم کورٹ کے افسر تعلقات عامہ کی طرف سے جو وضاحت آئی ہے وہ کافی نہیں ہے۔ ہماری رائے میں سپریم کورٹ کو اس فیصلے پر نظر ثانی کرنی چاہیے اور ملزم کو رہا کرنے کے سلسلے میں اوپر جو نکات عرض کیے گئے ہیں ان پر اثر نو غور کرنا چاہیے، اور پیرا 12 سے پیرا 10 تک اس مقدمے سے جو غیر ضروری بحث کی گئی ہے اسے حذف کرنا چاہیے تاکہ کوئی غلط فہمی پیدا نہ ہو۔ تاہم عام مسلمان مطمئن رہیں کہ اس مجمل اور قابل اعتراض فیصلے سے قادیانیوں کے بارے میں شریعت، آئین اور قانون کے طے شدہ موقف پر کوئی اثر نہیں پڑتا، اور یہ خیال غلط ہے کہ اس سے انہیں کھلی چھوٹ مل گئی ہے، لہذا کسی انتشار میں مبتلا ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ جناب چیف جسٹس صاحب کو ان گزارشات کو سنجیدہ لینا چاہیے اور ایسے اقدامات سے پرہیز کرنا چاہیے جن سے عوام میں انتشار پیدا ہو اور ان کی ناکافی وضاحت دینی پڑے۔ محمد تقی عثمانی، 23/2/2024۔ کافی حد تک یہ بات کلیئر ہو گئی ہے۔ ابھی تک علماء کرام نے اس کے اوپر اور پیران عظام نے بھی بالخصوص کسی قسم کی کسی رد عمل کا باضابطہ اظہار نہیں کیا، اور اس میں جو غیر متعلقہ آیات پیش کی اس کے بارے میں میں نے آپ سے بات کر دی۔ حفاظت قرآن سے متعلق آیت میں عجیب انداز پیش کی گئی، تفسیر صغیر کی اشاعت پر پابندی نہیں لگائی گئی۔ یہ نہیں کہا گیا کہ جو جرم ہوا تھا وہ روکا نہیں ہے۔ تفسیر صغیر جس میں کہ بہت سارے مغلظات بیان کیے ہیں قادیانیوں نے، اس کی چھپوائی پرنٹنگ پر اور پھر اس کو تقسیم کرنے پر، اس کی تبلیغ کرنے کے اوپر کوئی پابندی نہیں لگائے گی۔ وہ جو کا تو ہی ہے، ویسے کا ویسے ہی ہے۔ صرف اس کو چیف جسٹس صاحب کو یا اس بینچ کو ضرورت اس بات کی تھی، جلدی اس بات کی تھی کہ کسی طریقے سے ریلیف دیا جائے جو بھی ملزم تھا اس وقت ایکیوزڈ کو۔ ڈھکے چھپے الفاظ میں نشر و اشاعت اور تبلیغ کا قادیانیوں کا حق تسلیم کیا گیا، بلکہ اس فیصلے کے ذریعے اسے تحفظ دیا گیا ہے۔ دیکھیں، ایک بات کو سمجھ جائیں کہ جس طرح پاکستان کے آئین میں اس بات کی وضاحت کی گئی ہے کہ ہر بندے کو اس کے مذہب کے مطابق اس کی تبلیغ کرنے کی اجازت ہے، لیکن اقلیتوں کو بھی اجازت ہے، لیکن قادیانی خود کو اقلیت نہیں مانتے۔ یہ اپنے تشخص کو علیحدہ مذہب بھی نہیں کہتے، یہ کہتے ہیں ہم احمدی مسلمان ہیں، یہ کہتے ہیں مسلمان ہی ہیں، اور یہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوئے جب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ محمد جب آتا ہے تو وہاں پہ یہ ان کی نیت اور ان کا ماننا یہ ہے کہ یہ غلام احمد قادیانی ہے، یہ اس کو نبی مانتے ہیں۔ تو قرآن کی تحریف کرنے، اسلام کے نام کے اوپر قرآن کی تحریف کرنے کا اختیار تو کسی اقلیت کے پاس بھی نہیں ہے، تو ان کے پاس تو تشخص ہی نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ آپ چیف جسٹس صاحب نے جو اس فیصلے میں جتنی بھی آئین کی دفعات پیش کی ہیں، تو اس میں انہوں نے 1974 کی سیکنڈ امینڈمنٹ کا ذکر نہیں کیا، اور 26 اپریل 1984 کی 20ویں آرڈیننس کا ذکر نہیں کیا، جس میں مسلمان کے علاوہ سے ڈیفینیشن کی گئی کہ مسلمان وہ نہیں ہے جس کو اللہ کو ایک مانتا ہے، وہ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ تمام عقائد کے بنیادی عقائد کے ساتھ ساتھ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانے، اور کسی بھی شکل میں آنے والے کسی بھی ذلی اور بروزی نبی کا دعویٰ کرنے والے کو نبی نہ مانے، وہی مسلمان ہے۔ تو اور شاعر اسلام کے اوپر عمل کرنا، مثلا نماز پڑھنا، السلام علیکم کہنا، اذان کہنا، اپنی عبادتگاہ کو مسجد کہنا، قربانی کرنا، یہ سب شاعر اسلام ہے، اور سب کے اوپر پابندی ہے کہ قادیانی یہ نہیں کر سکتے جس سے کہ یہ ظاہر ہو، ریزیبلنس ہو کہ وہ مسلمان ہیں۔ تو آپ کیسے ان کو کہہ سکتے ہیں کہ ان کو بھی آپ دوسرے لفظوں میں آپ ان کو ایک علیحدہ سے اینٹی تسلیم کر رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو بھی پورا کا پورا اختیار ہے کہ وہ جیسے چاہیں اپنے مذہب کی تبلیغ کریں اور ذلی اور بروزی نبی ہونے کے فلسفی کو بیان کریں، اور پورے پاکستان کو ظاہراً بھی ریاست کو تو بنا دیا انہوں نے قادیانی، تو باقی عام مسلمانوں کو بھی وہ بنا دیں، ان کے پاس یہ والا فیصلہ نکال کے دکھائیں کہ دیکھو سپریم کورٹ نے آخری فیصلہ میں دیا، مکے وکے اجاڑے، آپ کہاں جائیں گے آگے سپریم کورٹ سے آگے؟ سپریم کورٹ نے ہمیں لکھ کے دیا، فیصلہ دیا کہ اس کے اوپر کہ جی ہم اپنے مذہب کی تبلیغ کر سکتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ اپنے مذہب کی تبلیغ نہیں کر سکتے، مذہبی تعلیمی ادارے نہیں بنا سکتے، اور اپنے مذہب کی پرچار نہیں کر سکتے، اپنے بچوں کو بھی یہ نہیں سکھا سکتے۔ اور دوسری بات یہ، نہ یہ اسلام کا حصہ ہے، نہ یہ اقلیت کا حصہ ہے، اور نہ یہ کافر ہیں، بلکہ یہ مرتد ہیں۔ ان کے لیے ایک علیحدہ سے
نام جو ہے نا وہ تشکیل دینا چاہیے کہ ان کو ہم یہ مرتد ہے اور مرتد کی سزا واقعی قتل ہے. لیکن اب یہ کیونکہ علماء کرام نے شروع میں کتابیں اور مناظرے کھیلنے شروع کر دیے اور اس کی گردن نہیں اتاری غلام احمد قادیانی کی, تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اب لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں پوری دنیا میں یہ پھیل گئے ہیں. اب کس کو جان سے ماریں گے؟ تو یہ اور دوسرا انہوں نے کہا جی یہ قانون بعد میں بنا, اس نے جرم پہلے کیا. تو دیکھیں آپ جب نواز شریف کے اوپر ہائی جیکنگ کا کیس بنانا چاہا تو کیا مشرف نے ایک وہ ٹرانسکرپٹیو پرسپیکٹیو میں ایک آرڈیننس نہیں جاری کیا جسے اسپیسیفک نواز شریف آرڈیننس کہا جاتا ہے, جس کے تحت ماضی میں ہونے والے گناہ کو جس کے اوپر قانون نہیں بنا ہوا تھا نواز شریف کو کہا کہ نیچے بیٹھ کے اس نے اس کی پلاننگ کی تھی میرے جہاز کو اغوا کرنے کی اور اس کے اوپر اس کے خلاف کیس چلایا. تو اگر یہ جج صاحب مخلص ہوتے تو وہ یہ کہتے کہ جناب یہ حکومت کو آرڈر کرتے کہ قانون بناؤ جس میں پہلے ہونے والے جرم کے اوپر بھی بندے کو پکڑا جا سکے. تیسری بات یہ کہ انہوں نے یہاں پہ جو پنجاب کا قرآن ایکٹ ہے اس کے اوپر جو اپنی وضاحت پیش کی ہے وہ بدنیتی پر مبنی ہے, کیونکہ یہ قانون تو 2011 میں بن چکا تھا. 2021 میں یا 22 میں جو اس میں ترمیم ہوئی ہے وہ ترمیم تو ڈیفینیشنز ہر چیزیں ویسی رہی ہیں, صرف سزا کے کم یا زیادہ کرنے کے اس سزا کو بڑھایا گیا ہے. تو آپ یہ کیوں کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت قانون ہی نہیں تھا؟ وہ جو قانون تھا آپ بڑھائے, ترمیم جو ہوئی اس کو آپ نہ لیں, لیکن قانون تو 2011 کا بنا ہوا تھا. تو اس کے تحت اس کے اوپر آپ مقدمہ چلاتے ہیں. آپ نے کیسے اس میں سے اس کے قانون میں سے اس کے ایف آئی آر میں سے اور مقدمے میں سے 295B اور 298C نکال دی؟ واضح رہے کہ قادیانی خود کو اقلیت تسلیم نہیں کرتے, یہ میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا. اور ان نظریات کی بنیاد پہ ان کو کہ قانون کی طرف سے ان کو تحفظ حاصل ہے, کسی طور پہ بھی اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ اس سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے تحت اپنے ناپاک نظریات کی جو ہے وہ تبلیغ کر سکیں. اب آخر میں ایک خاص قسم کی گزارش جس کی وجہ سے میں نے یہ اتنا سارا آپ کے سامنے بیان کیا, یہ سنیں. یہ جتنی بھی ہلچل مچی ہوئی ہے نا معاشرے میں کہ اس فیصلے کی وجہ سے, یہ بھی تو آپ سمجھ جائیں, یہ بھی تو جانیں کہ پاکستان میں ہر ادارے کے اوپر قادیانیوں کا قبضہ ہے. پاکستان میں لے دے کے ایک واحد ایسی شخصیت ذوالفقار علی بھٹو ایسے معتبر شخصیت گزرے ہیں کہ جو صحیح العقیدہ سنی اور مسلمان تھے, ورنہ زیادہ تر جتنے بھی غالب اکثریت ہمارے وزرائے اعظم کے ایسے گزرے ہیں جو کہ قادیانی تھے یا ہڈن قادیانی تھے یا قادیانی نواز تھے. اس کے اوپر تو قوم چپ ہے, اس کے اوپر تو قوم خاموش ہے. اب قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی طرف آ جائیں. اب قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے والد صاحب قاضی محمد عیسیٰ ہیں جو کہ مسلم لیگ کے بلوچستان کے ایک بڑے سرگرم کارکن بھی تھے اور انہوں نے بڑا کام کیا اور قائد اعظم کے ساتھ قریبی تعلق تھا. اور جب بھی قائد اعظم 2 یا 3 دفعہ 1940 اور پھر 1945-46 میں آئے ہیں بلوچستان تو ان کی میزبانی کے فرائض بھی انہوں نے سر انجام دیے. لیکن قاضی محمد عیسیٰ اور پھر ان کے والد قاضی فائز عیسیٰ کا جو دادا تھا قاضی جلال الدین شاید نام تھا اس کا, وہ ریاست کلات کا پرائم منسٹر تھا. یہ پشین کے رہنے والے ہیں. اور قاضی محمد عیسیٰ جو ہے وہ 1913 میں پشین میں پیدا ہوئے بلوچستان میں. لیکن صرف اتنی سی بات نہیں ہے, بات یہ ہے کہ قاضی محمد عیسیٰ وہ شخصیت ہے جس کی وجہ سے بلوچستان میں بہت بڑے پیمانے پہ قادیانیت کی تبلیغ آسان ہوئی. مرزا بشیر الدین محمود نے جب 1948 میں 1949 میں کوئٹہ میں بیٹھ کے ایک پریس کانفرنس کی اور اس پریس کانفرنس میں انتظامیہ موجود تھی, ایگزیکٹو موجود تھی, عاملہ یعنی کہ پولیس بھی موجود تھی, کلیکٹر اور فلاں پتہ نہیں کون کون سے شعبے کے وزیر اور سیکرٹری اور بڑے بڑے بیوروکریٹس موجود تھے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو بڑے بڑے سردار تھے بلوچستان کے وہ بھی موجود تھے. وہاں پر بیٹھ کے بظاہر یہ سب مسلمان لوگ تھے, بظاہر تھوڑی دیر کے لیے ایسی تصور کر لیں. وہاں پہ بیٹھ کے مرزا بشیر الدین محمود احمد قادیانی نے جو کہ خلیفہ تھا اور بیٹا تھا غلام احمد قادیانی کا اور اس وقت کا خلیفہ تھا, اس نے کہا کہ ہم بلوچستان کو قادیانی ریاست بنائیں گے. اور وہ جو کانفرنس تھی وہ پریس کانفرنس کو آرگنائز جو ہے وہ قاضی محمد عیسیٰ نے کیا ہوا تھا. جب کبھی بھی
یہ جو مرزا محمود بشیر الدین محمود احمد جو تھا، یہ جب کبھی بھی بلوچستان آتا تھا تو اس کی میزبانی کے فرائض سب یہ انجام دیتا، اس کے بہت قریبی تعلقات تھے ان کے ساتھ. آپ جنوری 1949 کا الفضل اٹھا کے دیکھیں تو اس کے بعد کے بھی کئی سارے، کیونکہ یہ تو 1976 تک زندہ رہا ہے، ان سب میں بڑی تفصیل کے ساتھ اور بڑے بہتر طریقے سے بار بار پروجیکٹ کیا ہے الفضل نے قاضی محمد عیسیٰ کو، جیسے کہ ان کا کوئی اپنا خاص آدمی ہو. اس کے بارے میں آج چیٹ جی پی ٹی پہ جا کے دیکھیں، وہ کہیں گے جناب وہ احمدی تھا، قادیانی تھا، لیکن اس کے ڈاکومنٹڈ پروف وہ کہتے ہیں ہمارے پاس نہیں ہے. چیٹ جی پی ٹی 4 یہ کہتا ہے. لیکن اس نے بٹرے کیا قائد اعظم کے ساتھ. قائد اعظم کا اپنے انتقال سے پہلے اپنے فزیشین کو انہوں نے کہا، پتہ نہیں الہی بخش نام تھا ان کا، اس کا بیچارے کا، اس کو کہا کہ جب میں مر جاؤں تو دو افراد کو میرا منہ نہیں دکھانا، ایک لیاقت علی خان کو میرا منہ نہیں دکھانا اور دوسرا قاضی محمد عیسیٰ کو میرا منہ نہیں دیکھنے دینا، میرا چہرہ نہ دیکھے وہ میرے مرنے کے بعد. کس قدر ناراض ہوں گے قائد اعظم ان سے. تو قاضی محمد عیسیٰ جو ہے یہ ایک بہت پراسرار قسم کا کریکٹر ہے. یہ چیف جسٹس ہائی کورٹ بھی بلوچستان بھی رہ چکا ہے، یہ لائر تھا، اس میں بہت ساری صلاحیتیں تھیں. اس نے لگ بھگ تحریک کیا نام ہے مسلم لیگ کی تحریک پاکستان کے دوران 3 لاکھ میل سے زیادہ کا بر صغیر کے اندر سفر کیا ہے اور لوگوں کے خیالات بدلے ہیں، تبلیغ کی ہے. تو آپ کا کیا خیال ہے؟ تو مسلم لیگ کی تبلیغ کر رہا تھا، یہ قادیانیت کی ہی تبلیغ کر رہا تھا. نہ صرف یہ بلکہ 1951 میں اس کو برازیل کا سفیر مقرر کر دیا گیا، اور اس کے ساتھ اور پاکستان میں کبھی بھی کوئی سفیر غیر قادیانی نہیں بنتا، یاد رکھیے گا. اور دوسری بات یہ کہ اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ اس کے ایک دفعہ اس کے اوپر ایک چینی کا بھرا ہوا شپ جو ہے اس سمگل کرنے کا بھی الزام تھا. اس کے ساتھ ساتھ ایک دفعہ جب یہ 1951 میں جب یہ برازیل کا 2 سال شاید یہ رہا ہے برازیل کا سفیر، اس دوران ایک دفعہ کراچی ایئرپورٹ کے اوپر اس کی تلاشی ہوئی اور اس کی تلاشی میں سے اس کے پاس سے ہیرے برآمد ہوئے. اس کے بعد اس کی وہ جو تھی کیا کہتے ہیں اس بحیثیت سفیر جو تعیناتی تھی وہ اس کو منسوخ کر دیا گیا، ختم کر دیا گیا. تو قاضی محمد عیسیٰ بنیادی طور پہ قادیانی تھا، اس کی پوری فیملی قادیانی تھی، اور قادیانی اس کے بارے میں بہت سافٹ کارنر رکھتے تھے. آپ نے اگر دیکھنا ہے تو پرانے انٹرویوز دیکھیں، جب 1947 48 یا 48 49 میں کشمیر میں جو جنگ ہوئی ہے جو کہ قادیانیوں کی وجہ سے ہوئی تھی، اس میں سے جب یہاں سے مرزا بشیر الدین محمود احمد کے کہنے کے اوپر اس کے حکم پر جب قادیانیوں نے جا کے وہاں پہ لوٹ مار کی کشمیر میں اور پھر وہاں سے نکل کے بھی کچھ لوگ آ گئے، تو ان کے انٹرویوز MTA نے اور مختلف جو قادیانی چینلز ہیں انہوں نے ریکارڈ کروایا. انہوں نے بتایا کہ اس کے بعد ہمیں یہاں پہ ہماری جو آنے کے بعد کشمیر کوئٹہ پہنچنے کے بعد مجھے مرزا خلیفہ صاحب نے کہا کہ آپ نا وہاں پہ قاضی محمد عیسیٰ ہیں ان سے رابطہ کریں. تو میں ان سے جب رابطہ کیا تو انہوں نے میری ایک آزاد کشمیر کا آزاد ہونے کا اعلان کرنے کے لیے ایک پریس کانفرنس کا ارینج کیا، اور جس نے ارینج کیا اس کا نام قاضی محمد عیسیٰ تھا. تو اتنے سارے ڈانڈے ملتے ہیں، اس میں بڑی تحقیق کی ضرورت ہے. پاکستان کا کبھی کوئی چیف جسٹس ہو ہی نہیں سکتا جو قادیانی نہ ہو. تو یہ آپ دیکھیں، آپ اگر اس طریقے سے دیکھیں گے تو اگر ہم یہ کہیں کہ چیف جسٹس قادیانی نہیں ہے، کسی باپ قادیانی ہے، اس کے اوپر بہت سارے ایلیگیشنز ہیں، اور اس کے اوپر بھی بہت پہلے سے ایلیگیشنز ہیں کہ یہ بھی قادی مرزائی ہے. تو آپ دیکھیں کس قسم کا اس نے یہ بھونڈا فیصلہ دیا ہے، اور کس طریقے سے اس کو بچانے کی کوشش کی ہے، اور کس طریقے سے غیر محسوس طریقے سے ان کو نشر و اشاعت، اپنے مذہب کی نشر و اشاعت کی اجازت دی ہے، اور قرآن پاک کی ارریلیونٹ آیتیں وہاں پہ پیش کی ہیں جہاں پہ ضرورت نہیں تھی ان کی. تو اس بات پہ آج نہیں تو 10 سال بعد یہ بات سامنے آئے گی، لیکن 10 سال گزر گئے ہوں گے اور پاکستان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی ہوگی اس وقت تک سپریم کورٹ کے قادیانی ججز نے، کہ پاکستان میں جتنے بھی بڑی عدالتوں کے جو سربراہ ہوتے ہیں، یہ جو بھی بڑے لوگ ہوتے ہیں، ہیڈ کر رہے ہوتے ہیں، یہ سب قادیانی ہوتے ہیں اور قادیانی مذہب کو تحفظ دیتے ہیں. ہمیں بظاہر تو اس سے ایک فیصلے کے آنے کے بعد سے ایک تلاطم وہ بھی اس لیے بچا کیونکہ ایک سیاسی جماعت نے ایک خاص قسم کی مخاصمت میں اس کے خلاف اس کو پروجیکٹ کر دیا،
تو قادیانیوں کا ایشو ایک دفعہ پھر اٹھ گیا. تو قادیانیوں کا ایشو اتنا چھوٹا سا نہیں ہے کہ اگر اس میں سے جو پیراگراف کو ایڈٹ کر دیا جیسے مولانا تقی عثمانی صاحب کہہ رہے ہیں تو معاملہ حل ہو جائے گا. ضرورت اس بات کی، یہ ایک مذہبی مسئلہ نہیں ہے، یہ ایک پولیٹیکل مسئلہ ہے. جب تک ضرورت اس بات کی ہے کہ ایک رول آف فیتھ ہونا چاہیے، ایک اس قسم کا ڈکلریشن ہونا چاہیے، ایک ایسا ایفیڈیوٹ ہونا چاہیے، ایک ایسا حلف نامہ ہونا چاہیے جس میں جو بھی کوئی پاکستان میں کسی بھی ادارے کا ہیڈ بننے لگے تو وہ حلف پڑھے، اس میں بتائے کہ میں مسلمان ہوں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کے اوپر یقین رکھتا ہوں اور کسی ذلی اور بروزی نبی کے اوپر میرا ایمان نہیں ہے، نہ میں اس کو ذلی اور بروزی نبی کا دعویٰ کرنے والے کو نبی مانتا ہوں، اور میں غلام احمد قادیانی سکنا قادیان کو کافر، زندیق اور جہنم کا کتا مانتا ہوں. جب تک وہ یہ نہ کہے اس کو اوپر نہیں آنا چاہیے. پاکستان، ریاست پاکستان اسلام کے نام کے اوپر، اللہ کے نام کے اوپر پورے کلمے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے نام پر حاصل کی گئی. یہ دنیا کی واحد نظریاتی مملکت ہے. تو اس میں کوئی بھی آدمی ہمارے آئین کے عین مطابق، جس طرح کہ ہمارے کانسٹیٹیوشن میں موجود ہے، کوئی بھی شخص بھلا کس طرح پاکستان کا چیف جسٹس بن سکتا ہے اور جبکہ وہ قادیانی ہو. وہ پاکستان کا کسی صوبے کا وزیر اعلیٰ بن سکتا ہے دولتانہ کی طرح اور وہ قادیانی ہو. وہ وزیر اعظم بن سکتا ہے اور وہ قادیانی ہو. پاکستان کے آئین کے مطابق یہ جرم ہے. کوئی غیر مسلم آدمی یا کوئی بھی قادیانی یا اسلام دشمن بندہ بن نہیں سکتا پاکستان کا. یہ کوئی سیکولر سٹیٹ نہیں ہے بھارت کی طرح کہ نہ بظاہر بھارت ایک سیکولر سٹیٹ ہے لیکن ان کے اوپر ہندوؤں کا قبضہ. ہم سیدھے سیدھے لوگ ہیں، ہم مسلمان ہیں، اسلام کے نام پہ ہم نے یہ ملک حاصل کیا ہے. یہ واحد دنیا کی نظریاتی مملکت ہے اور یہ سیکولر نہیں ہے، یہ ایک اسلامی ریاست ہے. اسلامی ریاست میں پاکستان کے اس ریاست کے قانون کے اور آئین کے مطابق یہاں کا صدر، وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ، تمام وفاقی وزراء، تمام صوبائی وزراء، تمام انسٹیٹیوشنز کے ہیڈ اور ان میں جتنے بھی آفیسرز کام کر رہے ہیں ہمارے عسکری اداروں سمیت، ان سب کا مسلمان ہونا اور اپنا مسلمان ہونا ڈکلیئر کرنا یہ فرض ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ ہم آج 2-4 دن کے لیے غم و غصے کا اظہار کریں، کوئی توڑ پھوڑ کریں اور پھر اس کے بعد چپ کر کے بیٹھ جائیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ جتنے بھی اس طرح کے ناپاک عناصر موجود ہیں ہمارے، جہاں کہیں پہ بھی ہیں، وہ جہاں کہیں پہ بھی ہیں، چیف جسٹس کوئی بھی ہو پاکستان کا، اگر وہ قادیانی ہے تو وہ نہیں ہونا چاہیے چیف جسٹس. وہ کوئی بھی ہو، وہ کسی بھی زبان کا بولنے والا ہو، وہ بھلے ایم کیو ایم کا ہو، وہ پٹھان ہو، وہ کوئی بھی ہو، مسلمان ہونا چاہیے. مسلمان نہیں ہے تو آپ کا کیا خیال اسلام کا تحفظ کرے گا، نظریہ پاکستان کا تحفظ کرے گا، یا وہ قادیانیوں کا تحفظ کرے گا، یا وہ ربوہ کا تحفظ کرے گا، یا وہ مرزا مسرور کا تحفظ کرے گا؟ ان کی مرضی کے خلاف تو یہ سانس نہیں لیتے اور واش روم میں نہیں جاتے. ان کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہوتا کہ جس ملک میں رہ رہے ہیں اس کو ترقی اور فوز و فضا حاصل ہو. ان کا صرف ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ ہمارے خلیفہ نے کیا کہا ہے، جو اس نے کہا ہے وہ ہم نے کرنا ہے، اب نتیجہ کچھ بھی نکلے. تو سب سے گزارش ہے کہ تحقیق کریں، دیکھیں، پرانے رسالے نکالیں، پرانی لائبریریاں نکالیں، میں جا کے ان کے ریکارڈز دیکھیں الفضل کے. تو کیا آپ کو ہر دوسرے تیسرے رسالے میں جو ہے وہ قاضی محمد عیسیٰ کے کارنامے نظر نہیں آئیں گے آپ کو؟ فلاں جگہ پہ تقریریں کی، فلاں جگہ پہ ایک بہت بڑی تقریب کا اہتمام کیا، بہت اعلیٰ چائے کا انتظام کیا، وہاں پہ تقریر کی، وہاں پہ فلاں کو سنا، وہاں پہ اپنے یہ خیالات کا اظہار کیا، فلاں یہ. وہ بھائی قادیانی نہیں ہے تو پھر کیوں اس کو پروجیکٹ کر رہے ہیں؟ کسی اور کو کیوں نہیں کیا؟